سيد الذكر وأفضل الشاكرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأبرار الأطهار ومن تبع سنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. رحمه الله على شيخنا شيخ الإسلام محمد طاهر البنجبري. كان طود شامخ وجبل راسخ في العلم والتقى، قل أن يجود الزمان بمثله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كتاب مستبين وجيز النظم للذكر يسير، كتاب مستبين وجيز النظم للذكر يسير، فبحر العلوم بلا نهاية مجدد الزمان فلا ثاني. محترم اساتذہ کرام اور علماء اعظام اور میرے توحید و سنت کے راہیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس بابرکت اجتماع میں جس موضوع کو اپنے لبوں کا زینت بنانا چاہتا ہوں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں بلکہ اظہر من الشمس ہے۔ وہ ہے امام الانقلاب، سلطان المفسرین، مجدد الزمان محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ کی کردار۔ سامعین ذی وقار، ربی لم یزل کا یہ قانون رہا ہے کہ جب انسانیت کی درخت سوکھ جانے لگے، لوگ خالق کی بجائے مخلوق کا پوجا کرنے لگے، ہر طرف سے ظلم و ستم کی تلواری اٹھنے لگے، یتیموں کے سروں سے شفقت کا سایہ اٹھنے لگے، غیر اللہ کے درگاہوں پر ہجوم ہونے لگے، مساجدوں پر خزان آنے لگے، فسق و فجور کی بازاری عام ہونے لگے، تو ربی ذوالجلال کا رحمت جوش میں آ کر ایک داعی حق کو مبعوث فرماتے ہیں۔ چنانچہ پہلے یہ سلسلہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی صورت میں چلتا رہا، جب تاجدار نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا تو وہاں بھی یہ سلسلہ منقطع ہوا۔ ارشاد خداوندی ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پھر یہ داعیان حق کبھی عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں مبعوث ہوتے تھے، کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں مبعوث ہوتے تھے، کبھی امام احمد بن حنبل کی صورت میں مبعوث ہوتے تھے، کبھی امام بخاری کی صورت میں مبعوث ہوتے تھے، کبھی محمد بن قاسم کی صورت میں مبعوث ہوتے تھے، کبھی امام بخاری کی صورت میں مبعوث ہوتے تھے، کبھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی صورت میں مبعوث ہوتے تھے، کبھی صلاح الدین ایوبی کی صورت میں مبعوث ہوتے تھے، کبھی صلاح الدین ایوبی کی صورت میں مبعوث ہوتے تھے، کبھی مجدد الفسانی کی صورت میں مبعوث ہوتے تھے، کبھی شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل شہید کی صورت میں مبعوث ہوتے تھے، کبھی ملا محمد عمر مجاہد کی صورت میں مبعوث ہوتے تھے، کبھی رئیس المفسرین حسین علی الوانی کی صورت میں مبعوث ہوتے تھے، کبھی امام الانقلاب عبید اللہ سندھی کی صورت میں مبعوث ہوتے تھے، کبھی امام الانقلاب سلطان المفسرین مجدد الزمان محمد طاہر پنجپیری کی صورت میں مبعوث ہوتے تھے۔ سامعین ذی وقار، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرنے لگا
تو شیخ القرآن محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شرک و بدعت کا جو طوفان آیا تھا اس کی نظیر امت محمدیہ کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کیا تو اپنے مشفق استاذ کو بھی اپنے ارادے سے آگاہ کیا، تو وہ فرمانے لگے یہ پٹھانوں میں ناممکن ہے۔ انہوں نے سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید کو اپنے ملک سے قرآن کریم کی اشاعت اور شرک و بدعت کی تردید کرنے کی وجہ سے نکالا تھا۔ تم کون ہوتے ہو؟ انہوں نے کئی علماء کو شہید کیا۔ محمد طاہر تمہارا خیال ناممکنات میں سے ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں توحید کا نام لینا اپنے موت کو دعوت دینی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا ایک جرم عظیم سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت میں خائن متصور کیا جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں شرک و بدعت کی تردید کرنا، توحید و سنت کی اشاعت کرنا، بھٹکتے ہوئے امت محمدیہ کو صحیح منہج نبوی پر لانا خوابوں کا خواب رہ گیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں شرک و بدعت کے بازاریں عام تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں یتیموں کے سروں پر ظلم و ستم کی تلواریں لٹک رہی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں یتیموں کے سروں سے شفقت کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں قرآن مقدس کو حلیہ اسقاط کے ناپاک دیر پر رکھ کر اس کی بھی حرمتی کی جا رہی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں قرآن مقدس کو معاشرے کی اصلاح کے لیے ناکافی اور نامراد سمجھ کر اس کو مساجدوں اور الماری تک محدود رکھا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں غیر اللہ کو مختار کل سمجھ کر اس میں اس کو مساجد میں پکارا جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں غیر اللہ کے درگاہوں پر نذرانے پیش کیے جا رہے تھے۔ میرے ربا، یہ وہ زمانہ تھا کہ مکہ مکرمہ کی مشرکین جب کسی آباد سماوی کے ذمے آ جاتے تو وہ لائق منات کو چھوڑ کر محمد عربی کے رب کو پکارنا شروع کرتے، لیکن یہ لوگ ایسے حالت میں بھی غیر اللہ کی پکار سے باز نہ آتے تھے۔ لیکن میری ماں باپ فدا ہو شیخ القرآن پر، جس نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر شرک و بدعت کے بازار میں توحید کی صدا بلند کی، جس نے پہاڑ کی مثال پیش کرتے ہوئے یکی تنہا پوری دنیا کے مقابلے میں آ کر شرک و بدعت کی تردید کی، جس نے ہر طرح کے ظلم و ستم برداشت کیے لیکن توحید کی صدا کو پس ہونے نہیں دیا، جس نے میان والی کے اسٹیشن کے باہر چوک پر کھڑے ہو کر ربی لم یزل کا قرآن ہاتھ میں لے کر اپنے جسم کو خون میں آلودہ کیا لیکن توحید کی صدا کو پس ہونے نہیں دیا، جس نے اپنے گھر کی سیکورٹی اور ایک قرآن مجید کو رفیق حیات بنا کر اپنی زندگی کو اشاعت توحید کے لیے وقف کیا لیکن توحید کی صدا کو پس ہونے نہیں دیا، جس نے ہر طرح کے ظلم و ستم برداشت کیے لیکن توحید کی صدا کو پس ہونے نہیں دیا، جس نے اشاعت توحید کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا عین مصداق ثابت ہوئے، ان اللہ یبعث لهذه الامة على راس كل 100 سنة من يجدد لها دینها، جس نے توحید کی وہ چراغ جلا دی جس کی ذریعے قیامت تک امت محمدیہ کے بھٹکتے ہوئے راہی ہدایت پائیں گے، جس نے مجدد الپسانی کی مثال پیش کرتے ہوئے شرک و بدعت کی گڑھ میں توحید کی وہ درخت نصب کی جس کی ذریعے جس کے پلوں سے قیامت تک امت محمدیہ مستفید ہوں گے۔
اللہ میرے ناقص زبان شیع القرآن کی کردار بیان کرنے سے قاصر ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یتیموں کے مال کا محافظ شیع القرآن تھے، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا شیع القرآن تھے، ختم نبوت کا محافظ شیع القرآن تھے، ناموس رسالت کا محافظ شیع القرآن تھے، توحید کی خاطر اپنے مال و جان کو لٹا دینے والا تھے، صدائی توحید کی خاطر اپنا خون بہا دینے والا شیع القرآن تھے، صدائی توحید کی خاطر اپنے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں پہنانے والا شیع القرآن تھے، صدائی توحید کو دنیا کے شیع القرآن تھے، لوگوں کی پیشانیوں کو غیر اللہ کی درگاہوں سے اٹھانے والا شیع القرآن تھے، توحید کی ویران بستان کو آباد کرنے والا شیع القرآن تھے، توحید کی بجھی ہوئی چراغ کو نئی سرے سے روشن کرنے والا شیع القرآن تھے، بلکہ میرے اور آپ ہر سب کی ہدایت کا سبب شیع القرآن تھے۔ مبتدعین کے ہاتھوں